پاکستان میں کیا ہوتا رہا؟ پاکستان میں آج بھی اپوزیشن نے چھٹی نہیں لی، بلکہ وہ وزیر اعظم کو گرانے کے لیے سرگرم عمل رہے۔ ان کا بھی ذرا احوال جانیں گے۔ سب سے پہلے جیسا صاحب آپ کچھ کہیں گے، پھر میں یہ شارٹس کی طرف بڑھتا ہوں۔ نہیں واقعی جس طرح صابر شاکر آپ نے کہا ہے، پوری قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی حکومت نے جس طرح دوسری دفعہ OIC کی کانفرنس کی ہے بڑے شارٹ نوٹس پر، اور اتنی بھرپور نمائندگی ہے، تمام ممالک، رکن ممالک کے بڑے بڑے وفود آئے ہیں، وزرائے خارجہ ہیں، نائب وزیر اعظم ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ عوامی جمہوریہ چین کے وزیر خارجہ کا یہاں ہونا بہت بڑا میسج ہے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ سفارتی سطح پر، سیاسی طور پر پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، تو وہ آج خود ہی دیکھ لیں کہ کون تنہا ہوا ہے، اور کون پوری امت مسلمہ جو ہے ایک چھت کے تلے انہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہے، اور ایک بڑی طاقت جو ہے اور جو ہمسایہ بھی ہے پاکستان کا، ان کے وزیر خارجہ ہی وہاں موجود ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ اس میں سے اچیو کیا ہوتا ہے؟ بعض ہوتی ہیں میٹنگز، ان کا دو طاقتوں کا یا لوگوں کا ملنا ہی بڑا میسج ہوتا ہے، باقی چیزیں جو ہے پھر وہ خود ہی آگے آتی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ایک خوش آئند، ایک بڑا کارنامہ، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر۔ اور اسلام فوبیا کو جو ایشو ڈکلیئر کیا گیا 15 مارچ کو UN میں، تو اس کے بھی اثرات اچھے ہوں گے۔ اور وزیر اعظم نے آج بڑی زبردست تقریر کی، اور تمام وہ ایشوز جو انہیں ایڈریس کرنے تھے وہ کیے، اور کسی جگہ اپوزیشن کو موقع نہیں دیا۔ بعض اوقات وہ آف دی کف ریمارکس میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں تو پھر اس جملے کو لے کے ان کے مخالف جو ہیں چڑھ دوڑتے ہیں، تو آج ان کے منہ بند ہے، ابھی تک میں نے کوئی دیکھا نہیں۔ تو ہیٹس آف ٹو دی پرائم منسٹر اینڈ شاہ محمود قریشی اور تمام وزارت خارجہ اور دوسروں نے بڑے زبردست انتظامات کیے، اور جو مہمان ہیں انہوں نے بھی سب نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں چوہدری صاحب ایک اور بھی بات بتا دوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ہماری ملٹری لیڈرشپ، انہوں نے بھی اس ایونٹ کو ہونے کے لیے راغب کیا سب کو، اور نہ صرف راغب کیا بلکہ انہوں نے بھی اس سلسلے میں جتنی بھی غیر ملکی، خاص طور پہ دشمن ملک سازشیں کر رہے تھے، اور ہر ممکن کوشش کی۔ ایون پاکستان کے پاس ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ انڈیویجلی کچھ ممالک کو رابطہ کیا گیا کہ آپ اس ایونٹ میں نہ جائیں اور آپ اپنا درجہ کم کر دیں، یعنی کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں وزیر کے بجائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر دہشت گردی کی ایک خوفناک لہر پچھلے 2 مہینوں سے، جب سے OIC اناؤنس ہوئی ہے، دہشت گردی کی ایک خوفناک لہر پاکستان میں آئی ہوئی ہے۔ پشاور میں امامیہ مسجد میں جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یہ ساری کوششیں در پردہ ہوتی رہیں، اور میں سمجھتا ہوں چوہدری صاحب اس میں جو سب سے اہم ہے، یہ میٹنگ برائے میٹنگ نہیں ہے، اجلاس برائے اجلاس نہیں ہے، اس میں چینی وزیر خارجہ کا آنا، اور پاکستان اس وقت ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہے۔ OIC اور چائنا، کیونکہ چین کے وزیر خارجہ جی کی جو تقریر ہے، اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ مسلم امہ کے، مسلم ممالک کے، چائنا جو ہے وہ ہمیشہ سے احسان مند ہے کہ چائنا کو مسلم امہ کی طرف سے ہمیشہ پازیٹیو رسپانس ملا، اور مسلم ممالک سے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اب جو لڑائی شروع کی جا رہی ہے، ایک نیا پلان، نیا اسکرپٹ امریکہ، مغربی ملکوں کا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اب اس کو مشرق اور مغرب کی جنگ بنائی جائے، اور ایک طرف یورپ، مغربی ممالک، امریکہ ہے، دوسری طرف یہ ایسٹرن سائیڈ ہے۔ اب اس کو ذرا ڈی سٹیبل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یوکرین جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک میدان جنگ تھا، جس کو روس نے قبل از وقت پری ایمپٹیو سٹرائک کر کے اس کو روکا ہے، ورنہ یہ جو یوکرین کو یورپ میں شامل کرنا اور نیٹو میں شامل کرنا، اور اس کے بعد رشیا کی باؤنڈری پہ آ کے بیٹھ جانا، یہ سارا ایک پلان تھا۔ اور اس دوران یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی امریکہ کے زیر اثر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن روس اور یوکرین کے بعد جو صاحب کراؤن پرنس MBS
سعودی عرب محمد بن سلمان، انہوں نے بھی ڈکلائن کی کال، ایک پریزیڈنٹ بائیڈن کی کال نہیں لی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے، اور یو اے کے کراؤن پرنس نے بھی انکار کر دیا پریزیڈنٹ بائیڈن سے بات کرنے سے۔ یہ خبر ہماری نہیں بلکہ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی ہے۔ تو ایک نیا شعور، ایک اجتماعی کلیکٹیو وزڈم جو ہے مسلم امہ میں بھی بیدار ہو رہا ہے۔ آج میں تقریریں سن رہا تھا سعودی وزیر خارجہ کی، نائجر کے وزیر خارجہ کی، اس کے بعد نائجیریا کی، اس کے بعد قازقستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں، اور وہ ایشیا گروپ کو کی کر رہے تھے نمائندگی، اور افریقی ممالک، افریقی گروپ کی نمائندگی کرنے والے، سب کی تقریریں سنی ہیں۔ اس میں خاص طور پہ بڑا فوکس رہا ہے کہ اب ہمیں آگے آنا چاہیے، اور یہ جو مسلم ممالک کو اور مسلمانوں کو کا خون انتہائی ارزاں کیا گیا ہے، تمام تنازعات مسلمان ملکوں میں پیدا کیے جاتے ہیں اور آپس میں لڑایا جاتا ہے، فساد کھڑا کیا جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا، ذرا پہلے وہ سنیے جی، سنائیے گا جی۔ Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice, they feel no pressure. They feel we can make a resolution and then, back to our usual business. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں قراردادوں سے آگے بڑھنا چاہیے، اور بالکل درست کہا کہ ہم ناکام ہوئے اپنا اثر و رسوخ اور اپنی طاقت کو دکھانے میں، اور صرف قرارداد محض منظور کر کے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگلا انہوں نے خارجہ پالیسی کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا، سنائیے جی۔ I'm not talking about altering our foreign policies. All of us countries have our different foreign policies. But on core issues, I am asking the OIC that unless we have a united front, these abuses will happen. Let's just 1.5 billion people we keep underestimating the strength we have. Somehow we lack self-belief. As a sportsman, I can tell you that a team that has self-belief will defeat a team that is far more talented but doesn't have self-belief. We don't have self-belief. We somehow look to others to help us and get justice. وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے تھے جناب خود اعتمادی پیدا کریں، اپنے اندر عدم اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے اندر جب تک عدم اعتماد نہیں ہوگا تو تب تک ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اور جب تک وہ کہتے ہیں کہ ہم متحد نہیں ہوں گے، مسائل اسی طریقے سے ہوتے جائیں گے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ۔ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔